جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو بڑی خبر ہے میرا خیال ہے وہ دو ہی خبریں بنتی ہیں، بلکہ دو کو آپ ان کو اکٹھا کر لیں کہ ایک تو اور یہ دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک ساتھ ہوئی ہیں۔ ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے انٹرویو دیا تھا، اس کو اے آر وائی کو دیا تھا انہوں نے، صابر شاکر صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب کو، جس پہ انہوں نے چینی کا سوال کیا تھا کہ چینی اور یہ گندم جو ہے تو اور اس کا اتنا بڑا بحران پیدا ہو، یہ کیسے ہوا اور اس کا کون ذمہ دار ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنی معصومیت، انوسینس اور اپنے بھولے پان کا جس طرح انہوں نے اظہار کیا، تو مجھے تھوڑی سی اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہلکی سی حیرانی بھی ہوئی کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اگر اس کو اس طرح کارٹل جو ہیں اس طرح ان کی اپنی ٹیم اگر دھوکہ دے دے، میں اپنی ٹیم کی بات کر رہا ہوں، میں آپ اس پہ کہہ سکتے شوگر ایسوسی ایشن پہ بعد میں جائیں گے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کس طریقے کا پاکستانی قوم کو یہاں پہ انہوں نے لوٹا گیا ہے، واردات کیا ہوئی ہیں، واٹس ایپ یہ جو گروپ کے ذریعے کس طریقے کا مینیج کیا گیا ہے، اور اس کو کہہ سکتے ہیں مینوورنگ کی کہ تمام کے تمام شوگر اس کو کرائسس کو واٹس ایپ کا بڑا اس میں امپورٹنٹ رول ہے۔ یا اس کے ساتھ ایک اور بڑی فائنڈنگ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں، جاوید کیانی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ جب پاناما کا یہاں پہ اسکینڈل آیا تھا، جاوید کیانی صاحب جو ہیں تو اس وقت تو ان کا ایک بیان حلفی آیا تھا جی اے ٹی کے سامنے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے میں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے، وہاں امریکہ سے ایک آتے تھے، ایک گورے صاحب آتے تھے، وہ وہاں سے یہ واچر لے کے آتے تھے، ان کو آ کے شفٹ کرتے تھے اور اس کو اپنے اکاؤنٹس وغیرہ میں، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس میں بھی ان کا نام آ رہا ہے جاوید کیانی صاحب کا کہ وہ ایسوسی ایشن کے ایک اس پہ پنجاب میں اہم عہدے پر ہیں، وہ شامل ہیں، ان کا بھی اس میں نام آ رہا ہے کہ یہ جو سارا کرائسس پیدا ہوا ہے، حکومت کی اپنی ان کی بونگیاں، ان کی نااہلی، ان کی کمپیٹنسی تو اپنی جگہ پہ، لیکن جاوید کیانی صاحب جو ہیں اور ان کے ایسوسی ایشن جو ہے پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن جو ہے اس کا یہ کیسے رول رہا ہے، وہ یہ اس کے ساتھ رپورٹ ہے جہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی باتیں کی ہیں، وہ تو اس پہ بات کرتے ہیں، ساتھ میں یہاں پہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ایک انکوائری رپورٹ بھی ہے، اس میں بڑے انتہائی تلخہ خیز قسم کے یہ انکشافات اس میں کیے گئے۔ مس ہے انکوائری جو کی ہے شہزاد حسین صاحب ہیں، اس کا نعمان لائق ہیں، اور اس کے بعد ملیحہ قدوس صاحبہ ہیں، ان تینوں نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے اپنی ایک آگے کارٹلائزیشن کے خلاف جو پرائس ہائیک ہوا ہے کہ کس طریقے کا پاکستان کے لوگوں سے، جو میرا ایسٹیمیٹ ہے اور اس میں بھی ہے اور اس پہ کوئی آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ تقریباً 300 بلین روپیز، یہ میں بڑا آپ کو کام کر کے بتا رہا ہوں کہ 300 بلین روپیز جو ہیں اس پورے کرائسس میں سے، چینی کے کرائسس میں سے مل مالکان نے یہ آپ کہہ سکتے عوام کی جیب سے نکال کے اپنی جیب میں ڈالے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے حکومت کو استعمال کیا ہے، حکومت کے کندھے استعمال ہوئے ہیں، یہ آپ اس میں کہہ سکتے سی استعمال ہوئی ہے، اس میں شوگر ایڈوائزری بورڈ سے اس میں استعمال ہوا ہے پورا، پھر اس کے بعد آپ عمران خان صاحب کو کہیں، ان کے وزیروں کو کہیں، پوری پنجاب حکومت اس میں ملوث تھی، شامل تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے غلط ڈیٹا دیا تھا، ہم استعمال کیا کہ حکومت کا یہ سرکاری پوائنٹ آف ویو ہے جو اس میں رپورٹ پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اپنے انٹرویو میں یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو غلط انفارمیشن دی گئی تھی، یا دوسرے لفظوں میں یہ انہوں نے پوری حکومت کو بیوقوف بنایا ہے پاکستان یہ شوگر ملز یا ایسوسی ایشن نے۔ اس رپورٹ میں اب کیا ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جناب کہ سارا کرائسس جو ہے یہ کس طریقے کا پیدا ہوا اور یہاں پہ کن لوگوں نے پیدا ہوا۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری، میں اسلام آباد میں 22 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے خبریں کرتے ہیں، سٹوریز، رپورٹنگ، اسکینڈلز، انویسٹیگیٹر سٹوریز، آئی میٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستانی بیوروکریسی جو ہے یا ہماری رولنگ لیڈ جو اتنی سادہ ہے اور اتنی اس پہ کیا لفظ میں یوز کروں کہ اتنے بڑے سمجھدار بیٹھے ہوئے اپنے کو شانے سمجھتے ہیں، اور یہاں پہ ان کو بیٹھ کے شوگر مل والے آتے ہیں، اور پوری اس میں بھی انکوائری رپورٹ میں بھی لکھا ہے ان کو بیوقوف بنا کے چلے گئے۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا اور انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا، یہ واقعی ایسے ہے؟ میرا خیال ہے ایسے نہیں۔ اس رپورٹ میں باقی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ایک چیز اس میں مسنگ ہے جو میرا خیال ہے وہ یہ اس کا جواب دے سکتے شہزاد یہ حسین صاحب ہیں، نعمان لائق صاحب ہیں اور ملیحہ صاحبہ ہیں، کہ وہ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، وہ شاید میرا خیال ہے اس پہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا مشکل ایریا میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا تھا، وہ ہے پولیٹیکل کلاؤڈ۔ اب اس میں لفظ انہوں نے یوز کیا کہ جتنی بھی ایکسپورٹ ہوئی ہے یا جتنا بھی جو کچھ کیا گیا ہے، یہ پرائسنگ وغیرہ جو ہے یا سبسڈی وغیرہ ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ بڑی آپ کہہ سکتے اسلام آباد میں لابینگ ہوتی ہے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے یہاں پہ مینوورنگ کنیکشن یوز ہوتے ہیں، تو وہ کون یوز کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ بیسیکلی تو یہ سیاستدانوں کو ملے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ سارے کے سارے پولیٹیشینز ہیں، اس میں شریف فیملی کے ملیں بھی ہیں، زرداری صاحب کی بھی ہیں، جہانگیر ترین صاحب کی بھی ہیں، اس میں مونس صلاحی صاحب بھی ہیں، چودھری صبان اس میں بھی ہیں، چودھری منیر بھی ہیں، ایون جہانگیر ترین کے ماموں ہیں ان کی بھی ہے۔ بلکہ انٹرسٹنگ چیز تو یہ بتاؤں میں آپ کو ڈیٹا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ صرف یہ جو 5 گروپ ہیں یہ 40% آپ کی شوگر کو یہ کہتے ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں یا شوگر پروڈیوس کرتے ہیں۔
40% ہیں، اس میں سے 40% 16% ٹوٹل جو ہے اوور آل اس میں کہہ رہے 90 ملز جو ہیں پورے پاکستان کی، اس میں 16% جہانگیر ترین صاحب کی ملیں ہیں، ان کو جاتے ہیں یا ان کے ماموں کے ملیں ہیں وہ بڑھ جاتا ہے، پھر 20+ یا ان کا چلا جاتا ہے، ماموں بھانجا جو ہیں وہ سارا کا سارا انہوں نے وہاں پہ بانٹا ہوا ہے آپس میں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لیے مینوور کر لیتے ہیں کہ آگے وہ کہتے ہیں ولنگنیس ٹو بلیو، یہ نہیں ہے کہ یہ سمارٹ ہیں کہ شوگر ایسوسیشن والے بڑے سمارٹ ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اور باقی یہاں پہ بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے انٹیلیجنٹ ہیں اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے ساری چیزیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی پاور ہے۔ جب پرائم منسٹر آف پاکستان کی شوگر ملیں ہوں گی، جب صدر پاکستان کی شوگر ملیں ہوں گی، جب یہاں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں ان کی ملیں ہوں گی، جو ECC میں بیٹھتے ہیں، کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، اس میں شوگر ایڈوائزری بورڈ میں بیٹھے ہیں، جس سے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ شوگر پروڈکشن جو ہے اسٹیمیٹ غلط ہیں یا صحیح ہیں، یا کتنی پیدا ہوگی یا کتنی نہیں ہوگی، یا ایکسپورٹ کرنی ہے نہیں کرنی، اس میں خود یہ لوگ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کہ بڑے یہ ہیں یہاں پہ سیانے بہت ہیں پاکستان شوگر مل والے، انہوں نے بیوقوف بنا لیا اور انہوں نے غلط فیصلے کروا لیے، جو اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ بتانا چاہیے تھا کہ جناب ECC میں یہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کہ کب ایکسپورٹ کرنی ہے اور کب ہم نے امپورٹ کروانی ہے۔ ایک چیز وہ جو FIA والی رپورٹ ہے، اگر وہ دیکھیں تو اس میں ان تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے۔ اب بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس کے ساتھ، فائنڈنگ ذرا میں کرتا ہوں 3-4 چیز۔ واٹس ایپ سے بھی آتے ہیں کہ کیسے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پورا چینی کا کرائسس جو ہے نا اس کو پیدا کیا گیا۔ اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2009 میں ایک اسی طریقے کی انکوائری رپورٹ کی گئی تھی، جو آج یہ 10 سال بعد پھر کی گئی۔ یہ رپورٹ یہ لکھتی ہے کہ وہ جو یہ ہماری 2009 میں فائنڈنگ تھی کارٹلائزیشن کی، کہ کیسے شوگر کا پاورفل مافیا جو ہے نا پاکستان کو اس نے جکڑا ہوا ہے اور اپنی مرضی کی ڈیلز بھی لیتا ہے، پالیسیز بھی بناتا ہے، پھر سبسڈی بھی لیتا ہے، کسانوں کو بھی لوٹتا ہے اور اس کے بعد عوام کی جیب سے پیسے بھی نکالتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2009 کی رپورٹ اور آج کے حالات میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب یہ کہ 10 سال بعد بھی وہیں کی وہیں چیزیں کھڑی ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی پھر انکوائری رپورٹ کس چیز کی ہوتی ہیں اگر آپ نے ان کو نہیں کرنا، اگر آپ نے ان کو سزائیں نہیں دینی، ان کو کوئی آپ نے ڈسپلن نہیں کرنا، اگر ان کے کارٹرز آپ نے نہیں توڑنے، تو یہ پھر ڈرامے کس چیز کے کیے جاتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2009 میں بھی وہی حالات تھے جو آج حالات ہیں اور کچھ نہیں بدلا، تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹرسٹنگ چیز یہاں سے کہاں سے شروع ہے؟ 2012 سے۔ اب یہ ملیں جب یہ یہاں پہ لگائی گئیں، ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کارٹلائزیشن نہیں کرنی تاکہ لوگوں کو کمپیٹیٹو یہاں پرائسز ملیں، وہ کسان کو بھی ملے شوگر کین کی اور عام آدمی کو یہ ریفائنڈ شوگر کے ملے۔ انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ آپ کے جیسے میں نے کہا 90 کے قریب یہ ملز ہیں، انہوں نے اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، ان تمام نے ان کے ایسوسیشن، اس واٹس ایپ یہ گروپ میں ان کے جتنے بھی ممبرز ہیں جو ملز ہیں وہ سارے کا سارا ڈیٹا وہاں شیئر کرتے ہیں کہ میرے پاس کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، میرا کتنا بک گیا ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کس کس کے پاس کیا پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ پرائس یہ ڈٹرمن خود کرتے ہیں واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کہ کتنا پڑا ہوا ہے۔ اگر سپلائی زیادہ ہے تو ہم نے اس کو آ کے سپلائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تاکہ پرائسز اس کی تھوڑی سی اس کے لوکل مارکیٹ میں اوپر لے کے جائیں، کیونکہ آپ کو اگر یہ پتہ یہاں پہ نہ ہو کہ سٹاکس یہاں پہ کتنے ہیں تو کمپٹیٹو ایک پوزیشن پیدا ہو سکتی ہے یہاں پہ کہ پرائسز کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا ہوا جیسے میں نے کہا کہ جب انہوں نے ایک بیٹھ کے اس کا فائدہ دینے کی بجائے کمپٹیشن میں جانے کی بجائے، اب یہ ملیں ایک دوسرے سے کمپیٹ نہیں کرتے کہ ہماری پرائس کیا ہوگی، ایک مل کی ڈفرینٹ ہو دوسرے کی ڈفرینٹ ہو، یہ کام نہیں کر رہے۔ وہ سارے ایک گروپ کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سارا کچھ مینیج کر رہے ہیں، سب کچھ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز جو انہوں نے کہا سب سے بڑی غلط ہوئی ہے، اور انہوں نے یہاں پہ ان کے ساتھ حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا کہ آپ نے اس کو فائدہ وہاں پہ کنزیومر تک نہیں پہنچا، کیونکہ وہی والی بات جو میں رپیٹ کر رہا ہوں کارٹلائزیشن کی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 1990 سے یہ پہلے جو ہیں جو ملیں لگی ہیں کوئی 30 کے قریب ملیں ہیں، ٹوٹل آپ کی 90 میں سے 30 جو ہیں 1990 سے پہلے کی لگی ہوئی ہیں، جو پرانی ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہیں۔ پرانی ٹیکنالوجی کا یہ ہے کہ ان کی وجہ پروڈکشن کاسٹ ان کی بڑھ گئی ہے، ریکوری ان کی ریشو بہت کم ہے، اور وہ بڑی مہنگی وہ چینی وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ ایک تو اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے 30 ملوں کا۔ اب ان کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ پروفٹیبل رہ جاتا ہے۔ اب جب ان کی شوگر تھوڑی سی ان کی بڑھ جائے، یہ اس کی پروڈکشن جب بڑھ جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنی سپلائی کنٹرول کرنی ہوتی ہے تاکہ پرائسز جو ہے نا ان کو کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک جو اگلا کام کرتے ہیں، یہ سپلائی کو روک کے ساتھ ہی حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں اپنا ڈیٹا لے کے، اور حکومت کے پاس ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب ہمارے پاس بڑے سرپلس سٹاکس پڑے ہوئے ہیں، آپ فوری طور پر اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں جیسے انہوں نے کیا، اور اس کے ایکسپورٹ کے ساتھ ہمیں سبسڈی بھی دیں، فریٹ میں بھی سبسڈی دیں۔ اب یہ ہوتا ہے حکومت کو یہ آ کے تسلی کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے سرپلس سٹاک پڑا ہوا ہے، کوئی اس کی پرائس نہیں بڑھے گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے بڑے انٹرسٹنگلی کہ یہ مینوور کیسے کرتے ہیں کہ پچھلے آپ 2012 کے بعد جتنی دفعہ بھی ایکسپورٹ ہوئی ہے، یہ اس کو ٹریڈیشنلی طور پر ہر دفعہ چینی کی قیمت جو ہے یہ لوکل مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہے، ہر دفعہ بڑھتی ہے جب بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے یہاں پہ، کیونکہ کرتے یہ ہیں کہ یہاں سے
مارکیٹ میں جو ہی یہ خبر پھیلنا شروع یہ ہوتی ہے کہ چینی باہر جا رہی ہے، ساتھ میں لوکل مارکیٹ میں اس کی سپلائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو مارکیٹ کی پرائسز اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 10-12 ملیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں صرف ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ سے پیسہ بنا لیتے ہیں۔ دوسرا لوکل مارکیٹ میں پرائسز بڑھ گئی ہیں، وہ پیسہ بنا لیتے ہیں، پلس جو ملیں یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر رہی ان کو بینیفٹ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں پرائس بڑھنے سے ان کو بھی یہ پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مثلا جب انہوں نے ریسنٹلی ایکسپورٹ کی، ابھی جو کی ہے پچھلے سال اسد عمر صاحب نے جس کی اجازت دی تھی، صرف یہاں سے فروری 2019 سے لے کے ستمبر تک 8 مہینے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دوران 40 بلین روپیز کی عوام کو آپ کا مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، یا عوام کی جیب سے پیسہ نکل کے ان کی جیبوں میں گیا۔ مہنگائی کا وہ بتا رہے ہیں کہ 18 روپے وہ انہوں نے پر کے جی کے حساب سے بتایا، ان کی قیمتیں بڑھی ہیں پورے 8 مہینے میں وہ جو بتا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہر مہینے میں 45 کروڑ روپیہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جیب میں جاتا ہے شوگر ملز کی، 4,50,000 یا ٹن کے قریب اس کی منتھلی اس کی وہ کنزمپشن ہے۔ سو انہوں نے بیٹھے 40 بلین روپیز کما لیے ہیں کہ انہوں نے ساتھ ایکسپورٹ کی اجازت لی، ساتھ میں مارکیٹ میں سپلائی انہوں نے تھوڑی سی کم کی اور اس کی پرائسز اوپر گئی، انہوں نے پیسے بنا لیے۔ اب کرتے کیا ہے یہاں پہ انہوں نے جو اس کے کام کیا، جاوید کیانی صاحب کا جس میں رول آ رہا ہے کہ اس کا جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے جس کی صدارت کرتے ہیں رزاق داؤد صاحب، اب ان کا ڈرامہ ذرا ملاحظہ فرمائے رزاق داؤد صاحب کا، یار اس ملک میں اب اس میں کیا کہیں۔ ایک میٹنگ ہوئی شوگر ایڈوائزری بورڈ کی، یہاں پہ اس میں یہ مئی 2020 کی بات کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بہت سارا سٹاک موجود ہے اور آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، ساری ہمیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے، آپ وہ کر دیں، ابھی آپ باہر سے نہ منگوائیں، ہمارے پاس کافی سٹاکس ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سٹاک پڑے، مان لی۔ 2 مہینے بعد جولائی میں اس میں میٹنگ ہوتی ہے، جولائی میں یہ کہا جاتا ہے، ابھی جو جولائی جا رہا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سٹاک ہی نہیں ہے۔ اب 1 مہینہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس سٹاک ہے، آپ نے اب چینی باہر سے نہیں منگانی، ہم آپ کو سپلائی کریں گے، دسمبر تک پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد نیا سیزن شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جولائی میں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے۔ اب اس پہ رزاق داؤد صاحب شاکڈ، اس نے کہا ہو کم، آپ نے 1 مہینہ پہلے تو ہمیں کہا ہے کہ ہمارے پاس سٹاک پڑے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا۔ پھر کس نے کہا؟ انہوں نے کین کمشنر سے پوچھیں، یہ پنجاب کا جو کین کمشنر تھا، پنجاب کے کین کمشنر سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے یہ سٹاک بتایا گیا کہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، تو سارا شوگر ملز والوں نے کین کمشنر پہ ڈال دیا، جناب ان سے پوچھیں، ہم نے تو آپ کو فگر نہیں دیے تھے۔ تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا، یہ جو شوگر ایڈوائزری بورڈ تھا، انہوں نے کہا جناب آپ تو 2012 کے بعد واٹس ایپ گروپس جو ہیں ان کے ذریعے یا اپنے موبائل فون کے ذریعے آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے، ساری آپ کے پاس سپلائی اور آپ کی سیل ایکسپورٹ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ آج کیا اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں جب شارٹیج ہوگی چینی کی جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ جاوید کیانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جناب میٹنگ میں، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے ایڈمیشن کیا، ان کا کہنا تھا جناب کہ ہوا یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو آپ کو یہ فگر پیش کیے گئے تھے، اس کے آپ کو رپورٹ کیے گئے تھے، وہ فگر جو ہے نا، اب اس میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر آپ کو 44 پہ لکھا ہوا ہے جاوید کیانی صاحب کا جو اس میں رول آ رہا ہے کہ وہ جیسے میں نے کہا نواز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب کہ اس کی جو ریزنز ہیں کہ جس وجہ سے سٹاک آپ کو کم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے، کہ جو پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے یہ فگر سے وہ بڑے غلط تھے، مطلب آپ کو جو فگر ہم نے دیے تھے وہ غلط فگر تھے، اور پچھلے 2 مہینوں میں مئی جون میں یکدم اس کی کھپت بڑھ گئی ہے چینی کی، اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اس پہ پاکستان یہ شوگر ملز یہ ایسوسیشن والے کہ جناب کہ آپ کو کچھ ملوں نے جو آپ کو فگر دیے تھے وہ غلط دیے تھے، اور سٹاک جو ہے نا ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے انفلیٹڈ کر کے آپ کو فگر دیے تھے، یہ وہ طریقہ واردات تھا۔ اب حکومت کے ہاتھ پاؤں پھیل گئے۔ اب ذرا ان کی طریقہ واردات دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس سرپلس چینی پڑی ہوئی ہے، جو اسد عمر صاحب اینڈ کمپنی نے انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو فگر جو دیے وہ غلط دیا، اس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں، جیسے میں نے کہا 40 بلین روپیز انہوں نے وہاں سے کما لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی 18 روپے کے جی بڑھی تھی، اب تو 50 روپے پر کے جی بڑھ چکے، 5 روپے بھی آپ اس کو پر کے جی کے حساب سے لگائیں تو 250 بلین روپیز تو یہ بنتا ہے سیدھا جو اس میں کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ کہا جی لوکل مارکیٹ میں شارٹیج نہیں ہونے دیں گے، اسد عمر صاحب نے کہا جی بالکل نہیں ہوگی۔ اب اسی ہی میں دنوں میں 18 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی، وہ بھی بڑھ گئی۔ اب کیا کیا ہے، جب یہ امپورٹ کرنے کی طرف گئے حکومت کے، یہ تو شارٹیج ہونے والی ہے، اور اس پہ عبدالرزاق داؤد صاحب نے میٹنگ کی تو انہوں نے کہا جناب کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، میں کہا جی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، میں رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات آپ کو پوری سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پوری پڑی ہوئی ہے، آپ کو کوئی اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 مہینے بعد جولائی میں کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس تو سٹاک ہی نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہ ہمارے سے ہم نے غلط فکر دیے تھے۔ حکومت اب کیا کرے؟ اب ایک جہاز لانے کے لیے حکومت کہتے اب نومبر میں آئے گی، چینی آئے گی، جو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے۔ سو انہوں نے جان بوجھ کے ان کو غلط فگر دیے ہیں،
اس کو مینوور کیا ہے، ان سے انہوں نے حکومت کو ماموں بنایا ہے، چاچا بنایا ہے، جو بھی بنایا ہے آپ کے سامنے حکومت ولنگلی بنی ہے، لیکن انہوں نے آخری لمحے پہ آ کے جولائی میں یہ کہا ہے جی ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے، آپ چینی باہر سے منگوانا چاہتے ہیں منگوا لیں۔ تو مطلب کہ یہ کیا تھا کہ اس دوران میں انہوں نے آرام سے وہ چینی کی قیمت 55 روپے سے 105 110 تک لے کے گئے، وہ بلینز آف روپیز کمائے ہیں، ایکسپورٹ کر کے کمائے ہیں، پھر انہوں نے سبسڈی لے کے کمائی ہیں، آخر پہ ہاتھ کھڑے کر دیں۔ اب حکومت کے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب بیٹھے ٹی وی پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ دیکھیں کہ ہمیں غلط فکر دیے تھے۔ سر یہ پورے کا پورا مینیج ہوا ہے، آپ لوگوں کو یہ بات اگر نہیں سمجھ آئی، یا آپ کے وزیروں نے یہ کام کیا ہے، آپ کے کین کمشنرز نے کیا ہے، پاکستان مل ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے کیا، یہ بیسیکلی فراڈ کیا گیا ہے، یہ دھوکہ کیا گیا ہے پوری قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ کرنے والا یہ اس کے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں، وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے غلط ڈیٹا دیا تھا، اور غلط ڈیٹا دے کے مارکیٹ میں پرائسز بڑھائی، انہوں نے بہر بھیجی، حکومت کو کیا، اور آخری لمحے پہ حکومت اب کیا کام کر رہی ہے، ان کو بھی سبسڈی دی، عوام کی جیب سے بھی 300 بلین روپیز نکل گیا ہے، اور بہر بھی 1.5 ارب ڈالر کی بہر سے بھی آ رہی ہے۔ سو ٹوٹل پاکستان کو آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ جا کے ٹھکی جو ہے نا، یہ 700-800 ارب روپے کے قریب کی ٹھکی عوام کی جیب سے نکلے ہیں۔ وہ پیسہ بھی تو عوام کا ہے نا، جس سے آپ یہ چینی جو ہے آپ اس سے بہر منگوا رہے ہیں۔ صرف ان لوگوں نے اپنا پروفٹ بڑھوانے کے لیے انہوں نے بیٹھ کے پورا کرائسس انہوں نے پیدا کیا ہے۔ یہ مین میڈ کرائسس ہے، نیہلی ہے، انکمپیٹنسی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کسی کو سزا دے سکیں گے، آئی ڈاؤٹ، کوئی ان کا سزا دینے کا موڈ نہیں ہے، نہ وہ دے سکتے، نہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں اتنی کیپیسٹی ہے۔ کریں گے زیادہ، یہ عدالتوں میں چلے جائیں گے، وہاں سے سٹے لے لیں گے، اور یہ افسران جو ہیں ان کو یہ مشورے بھی دیتے ہیں جائیں سٹے لے لیں۔ یہ لمبی رپورٹ تھی، بہت کچھ اس میں بتایا جا سکتا، لیکن دکھ یہ ہے کہ اپنے لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، حکومت کو دیتے ہیں، حکومت ان سے دھوکہ کھاتی ہے۔ یہی وزیر ان تمام پوری کیبنٹ کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے ماموں بنایا ہے انہوں نے، شوگر ایسوسی ایشن نے غلط فگر دے کے، غلط ڈیٹا دے کے، سبسڈیاں لے کے، فیصلے کروا کے، آپ کو جھوٹ بول کے کہ ہمارے پاس سرپلس، آپ نے یہاں پہ عوام کا بیڑا ان کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے ان آلریڈی امیر کو، وہ جو کہتے ہیں عمران خان صاحب کے یہاں ایلیٹ کیپچر ہوا ہے، ایلیٹ کیپچر کو آپ نے پیسے دلوائے ہیں، غریبوں کی، مطلب عام آدمی کھاتے ہیں نا چینی مٹھائی کھا لے گا، کوئی شوگر، یہ شوگر اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو انرجی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جناب انہی کے جو آلریڈی بلینری ہیں، آپ کے انویسٹرز ہیں، جو پولیٹیشینز ہیں، جن کی ملیں ہیں، وہی پاورفل لوگوں نے بیٹھ کے فیصلے کروائے ہیں۔ حکومت کو اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب کہ ہم کیا کریں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اسی طرح کی اب رپورٹیں جنریٹ کریں، 2009 میں بھی جنریٹ کی تھی، اس کا کچھ نہیں بنا تھا، 2020 میں بھی آپ نے جنریٹ آپ نے کرنی تھی، وہ بھی کر دی۔ بہرحال یہ مان لیں کہ پاکستان کے جو مافیاز ہیں نا، وہ پاورفل ہیں، نہ میڈیا ان کا کچھ کر سکتا ہے، نہ عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، نہ ان کے وزیر کر سکتے ہیں۔